بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی۔ خلیفہ اول سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش قسمت ترین انسان ہے کہ جن کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے نبوت عطا ہوئی تو سب نے جھٹلایا مگر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مانا اور دوسروں سے منوایا۔ جب میرے پاس کچھ نہیں رہا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مال راہ خدا میں کام آیا۔ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے تکلیف میں دیکھا تو سب لوگوں سے زیادہ میری غم خواری کی۔ پیکر وفا سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی مرتبہ جنت کی بشارت اور خوشخبری دی، اور عشرہ مبشرہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ میں بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سر فہرست ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالی نے کئی آیات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل فرمائی۔ یہ سعادت و خوش نصیبی بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد والدہ، اولاد، پوتے اور نواسے بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دستے مبارک پر اسلام قبول کرتے ہوئے صحابیت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوئے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی صدیقہ کائنات حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور ام المؤمنین ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ، ابوبکر کنیت اور صدیق و عتیق لقب ہے۔ والد کا نام عثمان، کنیت ابو قحافہ اور والدہ کا نام سلمہ، لیکن اپنی کنیت ام الخیر سے زیادہ پکاری جاتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قریش خاندان سے ہے، اور چھٹی پشت میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا شجرہ نسب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے سے قبل ہی پاکیزگی و بلند کردار، اعلیٰ اخلاق، عقل و دانش، فہم و فراست، امانت و دیانت، اصابت رائے، حلم و بردباری اور خدا ترسی میں مشہور و بے مثال تھے۔ قریش میں صاحب ثروت اور سب سے زیادہ با اخلاق تھے، جو کچھ کماتے غربا و مساکین پر خرچ کر دیتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ شہر میں ایک مہمان خانہ بنا رکھا تھا، جہاں باہر سے آنے والے مسافروں کو کھانا اور رہائش مفت دی جاتی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں عرب میں شراب، زنا، جوا، فسق و فجور اور بت پرستی اس قدر عام تھی کہ اس سے اپنے آپ کو بچانا بہت مشکل تھا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام لانے سے قبل بھی اپنے آپ کو اس سے بچاتے ہوئے بے مثال پاکیزہ زندگی گزاری۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کرنے کے فوراً بعد دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینا شروع کر دی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی دعوت اسلام پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً ایمان لے آئے۔ ابھی تک دعوت اسلام کو خفیہ رکھا گیا تھا، اعلانیہ کسی کو دعوت نہیں دی گئی تھی۔ جب مسلمانوں کی تعداد 39 تک پہنچ گئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اصرار پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو لے کر بیت اللہ میں اعلانیہ دعوت اسلام دینے اور اظہار نبوت کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت اللہ میں توحید و رسالت پر خطبہ شروع کیا۔ یہ تاریخ اسلام میں سب سے پہلا خطبہ، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خطیب ہیں۔ اسی دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے،
اور اس کے 3 دن بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت اللہ میں خطبہ شروع کرتے ہوئے ابھی دعوت اسلام دی ہی تھی کہ کفار و مشرکین چاروں طرف سے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شرافت و عزت اور عظمت کے باوجود ان کو اس قدر مارا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ لہو لہان اور بے ہوش ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے کے لوگ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھا کر گھر لائے۔ شام تک آپ رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش رہے۔ جب ہوش میں آئے تو سب سے پہلے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حال کے بارے میں دریافت کیا۔ لوگوں نے کہا کہ اب بھی اس کا نام لیتے ہو جس کی وجہ سے یہ سب کچھ تمہارے ساتھ ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ام الخیر نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے کھانے پینے پر اصرار کیا، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ مسلسل انکار کرتے ہوئے یہی اصرار کرتے کہ پہلے مجھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حال بتاؤ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق و محبت میں قسم کھا کر کہا کہ میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں پیوں گا جب تک میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نہ کر لوں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لوگوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال ہوا کہ مردوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا باپ یعنی سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک بار چاندنی رات تھی، آسمان پر ستارے خوب روشن تھے۔ میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا کسی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر بھی ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ میں نے عرض کیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نیکیوں کی کیا کیفیت ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تمام نیکیاں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک ہجرت کی رات کی نیکی کے برابر ہیں۔ خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر آتا تو فرماتے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک رات اور ایک دن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تمام زندگی کی عبادت سے کہیں بہتر ہیں۔ رات غار سور کی اور دن وہ کہ جس دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ اس روز ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جرأت ایمانی، استقامت اور فہم و فراست کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمام فتنوں کی سرکوبی کی اور اسلام کی بقا کے لیے مثالی اقدامات کر کے نائب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہونے کا حق ادا کر دیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو متفقہ طور پر خلیفۃ الرسول اور جانشین بنایا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بننے کے بعد اپنے پہلے خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، میں تمہارا حاکم بنایا گیا ہوں لیکن تم سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں نیک کام کروں تو اس میں میری مدد کرو اور اگر میں برا کروں تو مجھے ٹوکو۔ صدق امانت ہے اور کذب خیانت۔ تمہارا کمزور شخص میرے نزدیک قوی ہے جب تک میں اسے اپنا حق نہ دلا دوں، اور تمہارا قوی آدمی میرے نزدیک کمزور ہے
جبکہ اس کے ذمہ جو حق ہے وہ اس سے نہ لے لوں۔ جو قوم اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد ترک کر دیتی ہے اس پر اللہ تعالیٰ ذلت و خواری مسلط کر دیتا ہے، اور اگر کسی قوم میں بے حیائی پھیل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بلائے اور عذاب عام کر دیتا ہے۔ خلیفہ اول سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انتہائی مشکل حالات میں نظام خلافت کو سنبھالا۔ اس وقت مصائب و مشکلات نے چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ فتنہ ارتداد، جھوٹے مدعیان نبوت، مانعین و منکرین زکوٰۃ کے فتنہ نے طوفان کی صورت اختیار کر لی تھی۔ اسلام اور مرکز اسلام خطرہ میں دکھائی دینے لگے۔ ان حالات میں خلیفہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی جرأت و بہادری کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے ان تمام فتنوں کا خاتمہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت کفر کی دو بڑی طاقتیں روم اور فارس کو بھی شکست فاش دی۔ اسلام کی حدود پھیلتی چلی گئی، ہر طرف امن و سکون اور خلافت راشدہ کے مقدس نظام کے ثمرات و برکات نظر آنے لگے۔ جنگ یمامہ میں کثیر تعداد میں حفاظ قرآن کی شہادت کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورہ سے قرآن کی جمع و تدوین کا عظیم کارنامہ سر انجام دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وصیت فرمائی کہ مجھے میری دو زیر استعمال پرانی چادروں کو دھو کر اس میں کفنا دینا، مانا کہ میں تمہارا باپ ہوں۔ اگر عمدہ کپڑوں میں کفنایا گیا تو کچھ بر نہ جاؤں گا، اور اگر پرانے کپڑے میں کفنایا گیا تو گٹ نہ جاؤں گا۔ اس کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ وصیت بھی کی کہ میرے مال میں سے 5واں حصہ اللہ کے راستہ میں خیرات کر دیا جائے، اور فرمایا کہ دوران خلافت جس قدر میں نے رقم بیت المال سے لی ہے اس قدر جمع کروا دی جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 سال 3 ماہ 11 دن نظام خلافت کو چلانے کے بعد 63 سال کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی، اور روزہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے محبوب امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوئے۔ آج بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پہلو میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ لیٹے جنت کے مزے لے رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔